إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کے بعد جو آیات آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی گئیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنا تقوی اختیار کرنے کا حکم اہل ایمان کو دے رہا ہے. اللہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ ویسے ڈرو کہ جیسا کہ مجھ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہ وہ رب کون سی ذات ہے، وہ اللہ کے جس کے ماننے والے ہم مسلمان کہلواتے ہیں، وہ اللہ کے جس کو دیگر مذاہب کے لوگ بھی مانتے ہیں، لیکن ان کے ماننے کا طریقہ وہ نہیں ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے. اللہ اپنا تعارف قرآن میں کرواتا ہے. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارا ایمان بالغیب ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات، وہ بہت بابرکت ہے وہ اللہ کے جس کے ہاتھ میں تمام کائنات کی ملکیت اور بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرنے پر قادر ہے. اسے کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں. ہر چیز کے اوپر قادر ہے. جو کرنا چاہے کن فیکون کے ذریعے اللہ وہ کر گزرتا ہے. نہ تو اللہ کو کوئی روک سکتا ہے، نہ ہی اللہ کو جو ہے اس کے کاموں میں کوئی مداخلت کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام میں خود مختار ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے جیسا چاہے جب چاہے کر سکتا ہے اور کرتا ہے. اس کے آگے اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اللہ نے جہاں اپنا تعارف کروایا پھر آگے یہ بھی بتا دیا کہ یہ زندگی اور موت کا فلسفہ ہے کیا، میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیوں کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. یہاں پر یہ بات دلوں میں بٹھا لیں کہ اللہ نے جو یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے، احسن عملا کا لفظ استعمال ہوا ہے. احسن کہتے ہیں اچھے کو، یعنی کہ اللہ کے ہاں اچھے اعمال کی قدر و قیمت ہے. اکثر عملا کا لفظ یہاں پر استعمال نہیں ہوا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، یعنی اللہ کے نزدیک ہمارے زیادہ عملوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر وہ اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں ہوں گے. اور اللہ کے نزدیک ہمارے چھوٹے سے چھوٹے اور کم سے کم عمل کی بھی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے اگر وہ اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہوگا. یہ نقطہ سمجھ لیجئے، اس لیے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے اور اچھی بات ہے زیادہ سے زیادہ عمل کرنے
اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن کسی کو یہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ میں اتنے نوافل پڑھنے والا ہوں، میں اتنی نمازیں پڑھنے والا ہوں، میرے لیے تو اجر جو ہے وہ یقیناً میرے لیے جو ہے اجر ہے، اس بات کی خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے انسان عمل کرے، بندہ یہ سوچے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے دے کہ ساری دنیا جو ہے جنت میں جانے والی ہے سوائے ایک شخص کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ شخص جو ایک جہنم میں جانے والا ہے میں نہ ہوں، اور فرمایا یہ خوف کی حالت ہے۔ اور امید کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر اللہ یہ کہہ دے کہ تمام کے تمام لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، صرف ایک شخص جنت میں جانے والا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اللہ سے امید ہے وہ ایک شخص میں ہوں گا۔ ہماری ساری زندگی کا تسلسل، ہماری ساری زندگی اسی خوف اور امید کے درمیان بسر ہونی چاہیے۔ ہم اللہ سے بالکل ناڈر بھی نہ ہو جائیں، ہم اللہ کو بالکل بھلا بھی نہ دیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہم زندگی ایسے بسر کریں کہ جیسے ہمارا دل چاہے اور ہمارے اعمال اس بات کا ثبوت دیتے ہوں کہ واقعی یہ اللہ سے نہ ڈر ہے، اسے کسی کا خوف نہیں ہے۔ اور بھائیوں، دنیا میں انسان کو دنیاوی چیزوں کا خوف ہوتا ہے، قانون کا خوف ہوتا ہے، پولیس کا خوف ہوتا ہے، کوئی مجرم ہے تو جرم کرنے کے بعد ڈرتا رہتا ہے، چھپتا رہتا ہے کہ اگر قانون کی پکڑ میں آ گیا تو بڑی سخت سزا ملے گی، اور اگر میں پکڑا گیا تو جو ہے میرے ساتھ بہت ہی برا معاملہ کیا جائے گا۔ یہ تو دنیا کا قانون ہے، جہاں پہ کوئی قتل کرتا ہے، جہاں پر کوئی چوری اور ڈاکہ ڈالتا ہے، کئی دفعہ پکڑا جاتا ہے اور کئی دفعہ نہیں پکڑا جاتا، اس لیے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ لیکن اللہ کا قانون جو ہے، اللہ کا قانون ایسا قانون ہے کہ جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ زمین کی تہ میں جانے کے بعد اگر کوئی گناہ کرے، سمندروں میں اتر جائے اور سمندروں کی تہوں میں جا کر کوئی گناہ کرے، اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ اور اسی بات کا اللہ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اپنی رحمت کا اور اپنے غم و غصے کا بتاتے ہوئے اللہ نے فرما دیا، حدیث قدسی ہے، اللہ نے کہا کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر حاوی ہو گئی۔ اللہ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر حاوی کر لیا، کس لیے؟ اپنی مخلوق کو معاف کرنے کے لیے۔ لیکن مخلوق کے اندر اتنا مادہ تو ہو، مخلوق کے اندر اتنا احساس شرمندگی تو ہو کہ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہماری ساری زندگیاں گناہوں میں بسر ہو گئیں، کم از کم ہم اللہ کے سامنے شرمندہ تو ہوں، کم از کم اپنے گناہوں پر رو کر اللہ سے معافی تو مانگیں، کم از کم ہمیں یہ احساس تو ہو کہ ہم واقعی بہت گناہ گار ہیں۔ لیکن ہمیں تو یہ احساس بھی نہیں۔ ہماری جیب میں اگر کچھ پیسے زیادہ آ جائیں، ہمارے پاس دنیا کی نعمتیں اگر کچھ زیادہ آ جائیں، ہم تو اپنے آپ کو فرعون سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ فرعون، یہ قارون، یہ حامان، اگر ان کی اصلیت دیکھیں، اگر ان کے احوال دیکھیں، جن نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا، ان کے حالات دیکھیں، سورہ انبیاء کو پڑھیں، سورہ قصص کو پڑھیں، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا کیا حشر کیا۔ وہ فرعون جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، جس کا دعویٰ یہ تھا۔ اب کسی کو اگر یہ دیکھنا ہو کہ وہ واقعی سب سے بڑا رب تھا کہ نہیں، تو دیکھ لیں، سب سے بڑا رب ہونے کا دعویٰ کرنے والا اولاد سے محروم تھا، جس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اپنے آپ کو اولاد نہیں دے سکتا تھا۔ جو اتنا مجبور اور جو اتنا تنگ دست ہو
کہ اپنے آپ کو اولاد نہ دے سکے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو نہ کوئی مشکل آئے، جس کو نہ کوئی مجبوری درپیش ہو، جو اولاد اور والدین کے معاملات سے آزاد ہو، جس کو نیند نہ آتی ہو، جس کو اونگ بھی نہ آتی ہو۔ ایک گھر کا نظام چلانے کے لیے ایک سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ملک کا نظام چلانے کے لیے ایک بادشاہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک شرکے کا نظام چلانے کے لیے اس کے بڑے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بڑا نہ ہو تو نظام جو ہے درم بھرم ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی کائنات جو چل رہی ہے بغیر کسی ڈسٹربنس کے، بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی کمی اور کجی کے، بغیر کسی حادثے کے، سورج بھی نکلتا ہے، چاند بھی نکلتا ہے، آسمان کی طرف دیکھیں کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا، زمین کے اوپر فصلیں بھی اگتی ہیں، لوگوں کو رزق بھی مل رہا ہے، بارشیں بھی ہوتی ہیں، لوگوں کے بچے بھی ہوتے ہیں، اللہ لوگوں کو جو ہے بیماریوں سے شفا بھی دیتا ہے۔ اگر یہی مان لیا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ہو سکتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی کوئی ملکیت ہے، بھائیو یہ نظام درم برہم ہو جاتا۔ ایک کہتا کہ آج سورج نکلے گا، دوسرا کہتا آج نہیں نکلے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ بے عیب دنیا کا نظام جو چل رہا ہے یہ ایک رب العالمین کے حکم سے چل رہا ہے، اور جب تک ہمارا رب چاہے گا یہ نظام چلے گا۔ ہم ضرورت اس بات کی ہے آج ہم اپنے رب کو پہچان لیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، لا الہ الا اللہ کا ہم نے اقرار کیا ہے، لیکن ہمیں اپنے رب کا تعارف حاصل نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے ہی بھائی لوگ جیسے انسانوں کے اندر بڑے اور چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے انسانوں کے اندر بادشاہ اور وزیر ہوتے ہیں، جیسے انسانوں کے اندر اللہ نے ایک مرتبہ اور ایک مقام رکھا ہے، اور یہ رکھنے کا مقصد بھی کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ اگر آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا دنیا میں جتنے ذی روح ہیں، جتنے انسان ہیں، اگر یہ ایک مرتبے والے ہوتے، مال و دولت، شہرت، عزت میں ایک جیسے ہوتے، یہ دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے کہ جب سارے ہی ایک جیسے ہوتے، کوئی کسی سے غریب نہ ہوتا، کوئی کسی سے زیادہ امیر نہ ہوتا، سبھی اپنے گھروں میں چودھری بن کے بیٹھے ہوتے، کہتے ہم تو کام نہیں کرتے، کوئی دوسرا کام کرے، اور انسانوں کو کوئی شخص نہ ملتا اس دنیا میں جو ان کے کاموں کو سر انجام دیتا۔ اللہ نے یہ دنیا کا، یہ زندگی اور موت کا فلسفہ رکھا اس نظام کو چلانے کے لیے کہ کسی کو دولت دی، کسی کو دولت نہیں دی، کسی کو اولاد دی، کسی کو اولاد نہیں دی، کسی کو رزق کھلا دیا، کسی کو رزق تنگ دیا۔ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ناانصافی کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس نظام کو چلانے کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے بھائیوں، اب یہاں پر یہ بات سمجھتے چلیں کہ ہمارا رب ہے کون۔ ہمارا رب وہ ہے کہ جب ہم کچھ نہ تھے تو ہمارا رب تھا، اور جب اس دنیا میں کچھ نہ ہوگا ہمارا رب ہوگا۔ جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی، اس دنیا کے اوپر، اس کائنات میں کوئی ذی روح زندہ نہیں رہے گا سوائے ملک الموت اور رب العالمین کے، تو ملک الموت کو حکم ہوگا کہ تو بھی مر جا، اور ملک الموت بھی مر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ اعلان کرے گا، این الجبارون این المتکبرون لمن الملک اليوم۔ آج کہاں ہیں وہ بڑے بڑے جابر بادشاہ اور بڑے بڑے غرور اور تکبر کرنے والے بادشاہ کہاں ہیں؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا، ہر طرف سناٹا ہوگا، کوئی ہو تو جواب دے۔ اور پھر اللہ جواب دے گا، للہ واحد القہار۔ آج ایک بڑے زبردست رب کی بادشاہت ہے، آج اس رب کی بادشاہت ہے جو چاہے تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، اور ومن فی الارض جمیعا،
اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب کو ہلاک کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اے اللہ تو نے کیوں ہلاک کر دیا۔ آج اسی رب کا تعارف کرواتے ہوئے آپ بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھوں گا۔ پچھلے جمعے میں نے یہ بات آپ بھائیوں کو بتانے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کی تھی کہ اللہ ہماری سنتا ہے، اور اللہ ہماری ایسے ہی سنتا ہے کہ جیسے ہر مخلوق کی سنتا ہے، جیسے ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے، جیسے سمندروں کی تہوں میں بسنے والی مخلوق بھی اللہ سے رزق حاصل کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کا توکل اللہ پہ ایسا ہو جائے کہ جیسے پرندوں کا توکل ہے کہ صبح جب گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب شام کو گھر لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح سے رزق دے کہ تمہیں بھی پتہ نہ چلے کہ تمہیں رزق کہاں سے ملا۔ لیکن ہمارا تو اللہ پہ توکل ہی نہیں، ہمارا توکل تو اپنے زور بازو پر ہے، ہمارا توکل تو اپنی نوکری اور اپنی تعلیم اور اپنی محنت پر ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کماتے ہیں ہم اپنے آپ کو رزق دینے والے ہم ہیں، جبکہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں محنتیں کرنے والے ہیں لیکن رزق نصیب نہیں ہوتا۔ مال و دولت بہت ہوتی ہے لیکن اس کو استعمال کرنا نصیب نہیں ہوتا، رزق کی فراوانی ہوتی ہے لیکن کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ ایسے مال و دولت کا کیا فائدہ بھائیوں کہ دولت کے انبار ہوں لیکن 100 طرح کی پرہیزیں ہوں، ڈاکٹروں نے کہا ہو کہ یہ نہیں کھانا، اگر کھا لیا مر جاؤ گے۔ اب ایسی دولت کو کیا کرنا ہے؟ اور ایسی دولت کا کیا فائدہ کہ جب انسان رات کو سونے لگے اس کی زبان پر اللہ کی بڑائی اور حمد نہ آئے، بلکہ اس کی زبان پر اپنی دولت کی فکر اور اپنے دولت کی جو ہے وہ پریشانی اس کو لاحق ہو کہ میں اتنی دولت کا کروں گا کیا۔ ایک مسلمان اور ایک مومن کی دولت کیا ہے؟ اللہ کی رضا اس کی دولت ہے۔ اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے والا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والا، اللہ کا ولی بننے والا۔ اور اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے یہ بھی سن لیجیے۔ ہمیں جیسا انسان ہوتا ہے اس کی شکل و صورت بھی ہمیں جیسی ہوتی ہے، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اسے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ وہ اپنی زندگی کو ایسے بسر کرتا ہے کہ جیسے اللہ نے حکم دیا، وہ زندگی کو ویسے بسر کرتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملی اور جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر ایسے شخص کے بارے میں اللہ عرش پر اعلان کرتا ہے، جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ اور جبریل علیہ السلام وہی اعلان باقی فرشتوں میں کرتے ہیں کہ اے فرشتوں اس سے اللہ محبت کرتا ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں اور اس دنیا میں لوگوں میں یہ منادی اور ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام اور اس کے باقی تمام فرشتے محبت کرتے ہیں۔ اے اہل زمین، اے دنیا والوں، اس سے محبت کرو۔ اور وہ شخص چل دنیا میں رہا ہوتا ہے، دنیا کے معاملات میں مصروف ہوتا ہے، اپنی عبادت کو وقت پہ کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی توحید کو سینے سے لگانے والا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اپنی جان کو قربان کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم جیسا مسلمان نہیں ہوتا کہ ساری زندگی اسی بات میں الجھے رہتے ہیں کہ یہ فرض ہے کہ سنت ہے، داڑھی اسلام میں ہے یا اسلام میں داڑھی ہے۔ وہ ایسی تعویلیں کرنے والا نہیں ہوتا، وہ یہ پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ داڑھی رکھنا فرض ہے یا سنت ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت والا بنایا۔ سورہ 3۔ اس بات کو چھوڑ دیں کہ سنت ہے کہ فرض ہے، صرف یہی ایک آیت لے لیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی عورت کو بغیر داڑھی کے پیدا کر سکتا ہے تو کیا مرد کو بغیر داڑھی کے پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے مرد اور عورت میں فرق رکھا۔
اللہ کے نزدیک عورت کی خوبصورتی بغیر داڑھی کے ہے، اللہ کے نزدیک مرد کی خوبصورتی داڑھی کے ساتھ ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ بھائیو، میں تو اس چکر میں پڑتا ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا فرض ہے واجب ہے، وہ تو علیحدہ بات ہے، وہ دلائل میں جائیں گے تو وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ حکم ہے اور یہ فرض ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں زیادہ جانتا ہے یا ہم اپنے آپ کو زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ ہمیں زیادہ جانتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ جو مخلوق میں پیدا کر رہا ہوں، اگر یہ داڑھی ایک مرد کے چہرے پہ نقص اور عیب ہوتا اللہ کبھی اس کو نہ رکھتا، لیکن یہ عیب نہیں، یہ نقص نہیں ہے، یہ مرد کی خوبصورتی ہے۔ اور بھائیوں، جس کے ذہن میں آج بھی یہ بات ہے کہ داڑھی رکھنا فرض ہے یا سنت ہے، وہ یہ بات قرآن کی اس آیت کی تفسیر پڑھ لے اور شیطان کی ان قسموں کو قرآن کی آیات میں دیکھ لے کہ شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی اور قسمیں اٹھا کر کہا کہ اے اللہ میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، تیری تخلیق کو بدلا کریں گے اور جانوروں کے کانوں کو نشان زدہ کیا کریں گے، انہیں کاٹا کریں گے۔ اب ہم لوگ جو اللہ کی تخلیق کو بدلنے کے مجرم ہیں، ہم اس شیطان کے کہنے پر چل رہے ہیں، شیطان کی قسموں کو پورا کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے آگے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ میں تجھ سے اور ایسے انسانوں سے اور جنوں سے جہنم کو بھر دوں گا کہ جو اللہ کے حکموں کو توڑنے والے، اللہ کے حکموں کے اوپر تعویلات کرنے والے۔ بھائیو، یہ دین بڑا سیدھا اور سادہ دین ہے، اس میں کوئی نہ تو کمپلیکیشن ہے، اس میں نہ تو کوئی کنفیوژن ہے، بڑا سادہ اور بڑا آسان دین ہے۔ جنہوں نے اس دین کو آج مشکل بنا دیا، آج کے دور سے اگر اس دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یقیناً گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر دین کو سمجھنا ہے خیر القرون کے دور سے سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دور سے سمجھیں، جس طریقے سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کیا اور جنتوں کی بشارتیں پالیں، اسی دور سے اس دین کو سمجھیں، انشاءاللہ صراط مستقیم پر آ جائیں گے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم وہ کریں، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہم کریں، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اور یہ سوال اپنے ذہنوں میں کلیئر کر لیں، اگر ہم صرف اتنا ہی کر لیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کرتے رہے اس سے زیادہ نہ کریں تو کیا ہمارے جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں؟ ہم ان مباحث میں اور بحثوں میں کیوں الجھتے ہیں کہ کیا سنت ہے کیا فرض ہے؟ دین کا علم ہمارے پاس نہیں ہوتا اور ہم ایسے مسائل کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ایسے مسائل کے اوپر بحث اور مباحثے کرتے رہتے ہیں کہ جس کا ہمیں حق نہیں پہنچتا۔ ہمارا حق اور ہمارے اوپر فرض تو یہ ہے، پہلے تو ہم اپنی اصلاح کریں، پہلے تو اپنی زندگیوں کو بدلیں، پہلے نماز کے پابند تو بنیں۔ نماز کی ہمیں فکر نہیں ہوتی، نمازیں ہماری قضا ہو جاتی ہیں، جماعت ہماری نماز کی نکل جاتی ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق ہم 24 گھنٹے بسر تو کر نہیں سکتے، لیکن دین کا معاملہ آتا ہے تو ہر شخص جو ہے فتوے دینے شروع کر دیتا ہے۔ بھائیوں، پہلے اس دین میں داخل تو ہوں ہم۔ اللہ تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اس دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم تو باہر سے کھڑے ہو کے پتھر مار رہے ہیں، ہم تو دین میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ پہلے اس دین میں داخل ہوئیے۔ میں بھی اپنا محاسبہ کروں، آپ بھی اپنا محاسبہ کریں۔ اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کی پکار کو سنتا ہے۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل اور فرعون، یہ تمام باتیں آپ لوگوں کے لیے نئی نہیں ہیں۔ وقت تھوڑا ہوتا ہے اس لیے مختصراً 2 نبیوں کا احوال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ انبیاء کرام کے جن کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو امام الانبیاء، جو تمام نبیوں کے سردار۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب انہیں مشکلیں آئیں انہوں نے کس کو پکارا؟ یہ دلیل ہے آج، اور آج اس بات کا سبق اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے گا کہ جو نبیوں نے کام کیا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جو کام نبیوں نے جس طریقے سے کیا ہمیں بھی وہی کرنا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد چاہیے تھی، کس کو پکارا؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے اور وسیلے سے دعائیں کیں؟ کیا اپنے سے پہلے فوت شدہ بزرگوں کے واسطے دیے؟ نہیں، اذ نادى ربہ، اللہ کو پکارا، اللہ سے کے سامنے ندا رکھی، اذ نادى ربہ، اپنے رب کو پکارا، اور کیا کہا؟ لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث ہے، تو بہترین جو ہے وارث عطا کرنے والا ہے، کہا مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ اب اس سورہ انبیاء کی یہ آیت ہے، اس میں جو اللہ ذکر کر رہا ہے اذ نادى ربہ، انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں صحیح احادیث سے جتنی بھی ہمیں ملتی ہیں، ہر دعا میں ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تؤاخذنا، یہ کس بات کی دلیل ہے بھائیو؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائیں سکھلانے والے، ہمارا تزکیہ کرنے والے، ہمارے اندر سے شرک و بدعات کو نکالنے والے، وہ تو ہر دعا میں کہتے ہیں ربنا ربنا ربنا، اور ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم کیسے پکارتے ہیں؟ ہمیں یہ کس نے بتا دیا کہ جو فوت ہو چکے ہیں اگر ان کی قبر پر جا کر ان کے واسطے اور وسیلے سے دعا کی جائے تو اللہ سنتا ہے؟ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث سے یہ بات ثابت ہے؟ قرآن کی کس آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے؟ نبی تو خود اللہ کو پکارتے ہیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری بڑھ گئی تو کس سے دعا کی؟ اللہ سے دعا کی، اور اللہ سے اپنی بیماری کی شفا یابی کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، جب ان کے بتوں کا حشر نشر کر دیا، جب ان کے باطل الہوں کا بیڑا غرق کر دیا، اور جب ان لوگوں نے اور قوم نے کہا کہ یہی ابراہیم علیہ السلام، یہی وہ نوجوان ہے جو ہمارے الہوں کو برا بھلا کہتا تھا، یہی مجلسوں میں ایسی تقریریں کیا کرتا تھا کہ یہ ہمارے باطل الہوں کی گستاخیاں کیا کرتا تھا، ان کے لیے تو وہ باطل نہ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ہمارے لیے وہ باطل ہیں، ان کے تو الہ تھے۔ اور جب کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں سورہ انبیاء میں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کام کس نے کیا؟ ہمارے الہوں کا یہ حشر کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو بڑا ہے اسی سے پوچھ لو۔ اب سمجھانے کا طریقہ دیکھیں، انہوں نے کہا یہ جو بڑا ہے اس سے پوچھ لو، اسی کے کندھے پہ کلہاڑا لٹک رہا ہے، اسی نے کیا ہوگا۔ قوم بھی سمجھنے والی تھی، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تف ہے تم پر، لعنت ہے تم پر، ایسوں کو پکارتے ہو کہ جو نہ تمہاری مشکل کشائی کر سکیں، نہ تمہاری بات سن سکیں، اور نہ تمہیں جواب دے سکیں۔ اس کے ریئیکشن میں ہوتا تو یہ، وہ کہتے ہاں ابراہیم علیہ السلام نے بڑی اچھی بات کی، واقعی ہمیں یہ بت پرستی، یہ بزرگ پرستی، یہ قبر پرستی، یہ مزار پرستی چھوڑ دینی چاہیے۔ اور جو بھائی یہ سمجھتے ہیں وہ بتوں کو پوچھتے تھے، بھائیو یہ جہالت ہے، اٹھا کے دیکھ لیں قرآن کو، اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے ہی جیسے بندوں کو پکارتے تھے، وہ اپنے بزرگوں کو پکارتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بزرگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان 5 کا ذکر اللہ نے سورہ نوح میں کیا۔ یہ کوئی بت نہیں تھے، یہ ان کے دور کے نیک بزرگ لوگ تھے جن کو شیطان نے بعد میں ان کی پوجا پہ لگا دیا۔ لیکن وہ قوم بڑی ہی باغی قوم تھی، بجائے اس کی کہ اس نشانی سے اللہ کی توحید کی طرف پلٹتی،
انہوں نے کہا کہ ایک آگ تیار کرو، ایک آگ تیار کرو اور اس ہمارے الہوں کے گستاخ کو اس آگ میں ڈال دو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ایسی آگ کا ایندھن تیار کیا گیا کہ جس میں کتنے عرصے تک وہ لوگ ایندھن ڈالتے رہے، اس آگ کو بھڑکاتے رہے، اور اس آگ کو بھڑکانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ اب یہاں پر اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام آج کے مسلمانوں کا عقیدہ ہوتا تو سب سے پہلا نعرہ وہ یہی لگاتے، یا غوث مدد، یا وہ نعرہ یہ لگاتے اپنے سے پہلے انبیاء کا، حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلے سے کہتے کہ آدم علیہ السلام میری مدد کرنا۔ نہیں، فرشتہ بھیجا گیا، جبریل علیہ السلام آئے کہ اگر آپ کہیں تو اس آگ کو پانی سے بجھا دیا جائے، منع کر دیا۔ حسبنا اللہ، یہی اعلان کیا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے اس آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور ٹھنڈی کیسی؟ سلامتی والی، ایسی نہیں کہ جس سے انسان ٹھٹر جائے، ایسی ٹھنڈی ہو جاؤ کہ سلامتی والی ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ زکریا علیہ السلام نے اولاد کس سے مانگی؟ اللہ سے۔ اور اس کے بعد یونس علیہ السلام کا حال بھی سن لیں کہ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر ان کے اوپر اللہ کا عذاب کا فیصلہ ہو چکا، اپنی قوم کو چھوڑ کر سمندر میں کشتی میں سوار ہو گئے، اللہ نے کہہ دیا کہ 3 دن کے بعد اس قوم کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی کے اندر طوفان نے آ لیا، اور بوجھ زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ یا تو ہم سب ڈوب جائیں گے یا کسی ایک بندے کو ہمیں سمندر میں پھینکنا پڑے گا۔ قرآن اندازی کی گئی، یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہوں نے کہا آپ تو بڑے شریف آدمی ہیں، آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں، ہم آپ کو نہیں پھینک سکتے۔ دوسری دفعہ پھر قرآن اندازی ہوئی، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہوں نے پھر جو ہے کہا تیسری دفعہ قرآن اندازی کی جائے، تیسری دفعہ قرآن اندازی کی گئی، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اور یونس علیہ السلام نے جب اللہ کی نشانی دیکھی تو خود ہی سمندر میں چھلانگ لگا دی، اور سمندر میں چھلانگ لگانے کی دیر تھی کہ اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، اور نگلنے کے بعد نقصان نہیں پہنچایا، کھایا نہیں۔ اور یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ہوا کیا؟ جس قوم کے اوپر عذاب کا حکم آ چکا تھا، جب انہوں نے اپنے سروں کے اوپر کالی رات کے کچھ حصے کی طرح ایک بادل کو دیکھا کہ یہ اب ہمارے اوپر جو ہے اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے، انہوں نے رو رو کر اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کی، معافی مانگی، اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہوئے۔ انہوں نے کس کا وسیلہ اور واسطہ دیا؟ بدکار لوگ۔ اور کہا جاتا ہے، ابن کثیر قصص الانبیاء میں یہ لکھتے ہیں، اور روایات میں بھی یہ بات آتی ہے صحابہ کرام سے، کہ اس قوم کا کوئی جانور اور کوئی مخلوق ایسی نہیں تھی کہ جو اللہ کے سامنے آہ و گزاری نہیں کر رہی تھی۔ وہ جانور، وہ انسان، سب اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ اور سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا کہ یہ واحد قوم تھی حضرت یونس علیہ السلام کی جس سے اللہ نے عذاب کو ٹال دیا، اور جو ساری کی ساری قوم اللہ پہ ایمان لے آنے والی ہو گئی۔ ورنہ اس سے پہلی قوموں پر جب عذاب کا حکم آیا، اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور جب اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول کی، اور حضرت یونس علیہ السلام کی غلطی یہ ہوئی کہ وہ انتظار کیے بغیر، عذاب کا انتظار کیے بغیر چل پڑے، تو فوراً اللہ کو پکارا۔ فنادى في الظلمات، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تاریکیوں میں سے، فی الظلمات، اللہ کو پکارا۔ تاریکی کون تھی؟ سمندر کی تاریکی۔ تاریکی کون تھی؟ رات کی تاریکی۔ تاریکی کون سی؟ مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ اور اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
کہ بے شک اے اللہ تو پاک ہے، میں ہی ظالم تھا، میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اور اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ بھائیو، یہ واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی باتیں ڈائریکٹ سنی، اسی طرح اللہ نے برے لوگوں کی، گناہ گاروں کی باتیں بھی اور ان کی دعائیں بھی اور ان کی توبہ بھی ڈائریکٹ قبول کی۔ جیسا کہ کفل کا واقعہ آتا ہے، اس نے اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ 100 انسانوں کا قتل کرنے والا مرتے وقت اللہ سے سچے دل سے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کی۔ بھائیو، نہ تو کفل نے کسی کا واسطہ اور وسیلہ دیا، نہ ہی 100 لوگوں کا قتل کرنے والا جو تھا اس نے کسی کا واسطہ اور وسیلہ دیا۔ اللہ نے ڈائریکٹ سنی، اور اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ ہماری بات آج بھی، اس وقت بھی اللہ سن رہا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کو پکارے، اللہ سننے والا ہے۔ بھائیو، انشاءاللہ وقت کی کمی ہے، اگلے خطبے میں یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ وسیلہ، شرعی وسیلہ 3 قسم کا ہے، لیکن اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے جمعے بات ہوگی۔ مختصراً بتا دیتا ہوں کہ شرعی وسیلہ کسی نیک بزرگ زندہ سے دعا کروانا بالکل جائز ہے اور اچھی بات ہے، کروانی چاہیے۔ دوسرا، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ اور تیسری، اللہ تعالیٰ کے جتنے نیک نام، جتنے پیارے نام اللہ نے ذکر کیے ہیں، ان پاک ناموں کے وسیلے سے دعا کرنا بالکل جائز اور صحیح ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے خطبے میں بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کا جمعہ خطبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ جب کچھ نہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی، اور جب کچھ نہ رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رہے گی۔ اور آج اس بات کی ضرورت ہے ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں، ہم اپنے عقیدوں کو درست کریں، ہم اپنی روش کو بدلیں، گناہوں پر اصرار نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بدعات کو سینے سے لگانے والے کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ قطع رحمی کرنے والا، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ تعلق کو توڑنے والے کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے جو کہ چھوٹے گناہ ہیں، لیکن جو قطع رحمی کرنے والا ہے، جو اپنے بھائی سے تعلق کو توڑنے والا ہے، رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے بدلے کہتا ہے ٹھہر جاؤ، جب تک یہ اپنے بھائی سے صلح نہ کر لے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ اپنے اندر بغض اور اناد کو جگہ نہ دیں۔ تمام مسلمان ایک ملت ہیں، اور ایک ملت اور ایک امت ہونے کی وجہ سے ہمارے والدین ایک ہیں، سب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی اولاد ہیں۔ آپس میں محبت رکھیں، ایک دوسرے کو نصیحت کریں، کسی کے اندر کوئی کمی یا کوتاہی ہو اس کی اصلاح کریں، اس کو تختہ مشق نہ بنائیں، اس کی تذلیل نہ کریں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، اور جیسے آئینہ چیخ چیخ کر لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کرتا اس بندے کو، آئینہ جو ہے لوگوں کے سامنے شور نہیں مچاتا، اس لیے کہ جو شخص آئینہ دیکھتا ہے اس کا جو بھی معاملہ، کپڑے درست نہیں، کوئی داغ ہے،
کوئی معاملہ ہے، کوئی بال ٹھیک نہیں تو چپ کر کے خاموشی سے آئینہ بتا دیتا ہے۔ مومن کو مومن کے لیے آئینہ اسی لیے کہا گیا کہ ایک مومن جو ہے جب اپنے دوسرے بھائی کے اندر کوئی کمزوری، کوئی کوتاہی دیکھتا ہے تو اچھے انداز میں اس کی اصلاح کرتا ہے کہ جس سے اس کی اصلاح بھی ہو جائے اور جس سے اس کی عزت نفس بھی جو ہے مجروح نہ ہو۔ بھائیوں، یہ بات بہت ضروری ہے۔ جیسے ہم اپنے بارے میں یہ برداشت نہیں کرتے کوئی ہمیں ذلیل کرے، کوئی ہمارے پیچھے ہمارے خلاف باتیں کرے، کوئی ہمارے برے برے نام لے، جب ہم اپنے بارے میں پسند نہیں کرتے تو کوئی دوسرا بھی یہ پسند نہیں کرتا۔ جیسے ہم کسی اور کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے بارے میں برے کلمات کہے، اسی طرح اس بھائی کو بھی برا لگتا ہے۔ یہ وہ بیسک تعلیم ہے، یہ وہ بنیادی تعلیمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھائیں۔ سورہ حجرات کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، سورہ حجرات کی تشریح جو ہے اس کو پڑھ کے دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی جو ہے مذمت کی ہے ایسے لوگوں کی، اور اللہ نے یہاں تک کہا کہ تم میں سے کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اور جو اپنے بھائیوں کی غیبت اور جو اپنے بھائیوں پر بہتان لگاتے ہیں، بھائیوں یہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بیماریوں سے بچائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ توحید کا فہم نصیب فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی حالت میں، اور جب ہمیں موت آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بھائی صفیں بنا لیں اور آگے جگہ ہے تو